ہانیہ کے ساتھ شادی کے بعد نعمان فوراً ملک سے باہر چلا گیا۔ نعمان کے جاتے ہی ہانیہ کی ساس ہانیہ کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے لگی۔ وہ ہر وقت فون پر نعمان سے ہانیہ کی شکایتیں کرتی، جبکہ ہانیہ کو نعمان سے بات کرنے نہیں دیتی تھی۔ وہ سارا دن جانوروں کی طرح کام کرتی رہتی اور اس کی ساس اس کو مارتی پیٹتی رہتی تھی۔ اس مار کی وجہ سے اس کا حمل ضائع ہو گیا اور اس کی ساس نے نعمان کو کہا کہ تمہاری بیوی نے ابارشن کروایا ہے۔ یہ سن کر نعمان غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے سوچ لیا کہ وہ مزید ہانیہ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ ایک روز جب اچانک وہ وطن واپس آیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ہانیہ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا، لیکن وہ پیسے کی تنگی کی وجہ سے آگے نہ پڑھ سکی کیونکہ اس کا باپ سموسوں کی ریڑھی لگایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا گزارا مشکل سے ہی ہوا کرتا تھا۔ ایسے میں وہ ایک پرائیویٹ اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے تھے۔ میٹرک کرتے ہی اس کے رشتے آنے لگے۔ ماں باپ پہلے ہی زیادہ بچوں کے بوجھ کی وجہ سے تنگ تھے۔ بیٹی کا رشتہ آتے ہی چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کیا، کیونکہ لڑکا دبئی میں جاب کرتا تھا اور اچھا خاصا کماتا تھا۔ ان کے گھر میں ضروریات زندگی کی ساری آسائشیں موجود تھی۔ ماں باپ نے بیٹی کا نصیب کھلتے دیکھا تو فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تاکہ ایک بچے کا خرچ کم ہو سکے، اور ان کو دکھ بھی نہیں تھا کیونکہ ان کی بیٹی ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں جا رہی تھی۔ ہانیہ ہر چیز میں مہارت رکھتی تھی، سلائی کڑھائی ہو یا گھر کے کام کرنے ہو، یہاں تک کہ وہ ہر طرح کا کھانا بنانا بھی جانتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے نعمان کے رشتے کے لیے ہاں تو کر دی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی ماں آخر بیٹے کا رشتہ اس غریب گھرانے میں کیوں کر رہی ہے۔ وہ چاہتی تو کسی امیر گھرانے کی بہو کو لے کر آتی جو اپنے ساتھ بہت سارا جہیز کا سامان لاتی، لیکن نہ جانے کس مقصد کے تحت انہوں نے ہانیہ کے لیے رشتہ ڈال دیا تھا اور توقع کے مطابق ہاں بھی ہو چکی تھی۔ ہانیہ نے ایک نظر نعمان کی تصویر دیکھی تو اس کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلی بار اس نے کسی لڑکے کو اتنی غور سے دیکھا۔ اسے نعمان بہت اچھا لگا۔ اس نے فوراً ہاں کہہ دی۔ وہ بہت حساس تھی اور ماں باپ کی مجبوریوں کو سمجھتی تھی، اس لیے وہ اس رشتے اور شادی سے انکار نہ کر سکی، اور جب اتنا اچھا رشتہ میسر تھا تو وہ کیسے کفرانی نعمت کرتی، اسی لیے خاموش رہی۔ وہ مشرقی لڑکی تھی، اگر اسے رشتہ پسند نہ بھی آتا تو ماں باپ کے کہنے پر وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر ہی دیتی۔ بہت دھوم دھام سے ہانیہ اور نعمان کی شادی ہوئی۔ محلے والے تو ہانیہ کی بارات دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس کا دولہا ایک بڑی سی گاڑی میں آیا تھا جو ان کے محلے کی گلی میں سے گزر بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجبوراً دولہے کو ایک گلی پہلے ہی گاڑی سے اترنا پڑا اور چل کر ہانیہ کے دروازے تک آنا پڑا۔ باقی لڑکیوں کی مائیں حسرت سے نعمان کو دیکھ رہی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا ہی بر ڈھونڈنا تھا۔ وہ سب حسرت سے ہانیہ کی بارات اور اس کے سسرالیوں کو دیکھ رہی تھی جو خوشیاں مناتے تھک نہیں رہے تھے۔ نعمان نہ صرف صورت کا بھلا تھا بلکہ خوش اخلاقی بھی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ محلے کی تمام لڑکیاں جب دودھ پلائی کی رسم کے لیے اسٹیج پر چڑھی تو نعمان نے ان کو دودھ پلائی کی رسم میں 50,000 دیے تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نعمان انہیں 50,000 دے سکتا ہے، وہ بھی محض دودھ پلائی کی رقم۔ تو ہانیہ کس طرح آسائشوں میں رہے گی؟ وہ سب ہانیہ کی قسمت پر رش کرنے لگی۔ ان کے ہاں تو 20,000 کمانے والوں کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ خوشیوں کے سنگ ہانیہ کو اس محلے سے نعمان کے سنگ ہزاروں دعائیں دیے رخصت کر دیا گیا۔ وہ اپنی قسمت پر جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ نعمان بہت اچھا جیون ساتھی ثابت ہوا تھا جب تک وہ پاکستان رہا۔ اس کی بیوی کا چہرہ لال گلاب کی طرح کھلا رہا۔ وہ بہت خوش تھی۔ ماں باپ نے بیٹی کو اتنا خوش دیکھا تو شکر ادا کرنے لگے کہ ان کا یہ فیصلہ ان کی بیٹی کے لیے بہترین تھا۔ خدا نخواستہ اگر وہ انکار کر دیتے تو 7 چراغ لے کر ڈھونڈتے تو نعمان جیسا داماد نہ ملتا۔ وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کو مالی طور پر بھی سپورٹ کرنے لگا تھا۔ اس وجہ سے اس کے ساس اور سسر کی نظر میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ وقت بھی آ گیا جب نعمان کو واپس جانا تھا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا مگر مجبوری تھی۔ اس نے ہانیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وہاں جا کر جلد ہی ہانیہ کو بھی وہاں بلوا لے گا۔ اس کا تو جانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہانیہ نہ صرف اس سے 10 سال چھوٹی تھی بلکہ وہ اس کی پسند کے مطابق تھی۔ نعمان نے جس چیز کی بھی اپنی بیوی میں ہونے کی خواہش کی تھی وہ سب اس میں موجود تھی، اس لیے چند دنوں میں ہی ہانیہ نے نعمان کے دل میں جگہ بنا لی۔ نعمان کے جانے کے بعد وہ بہت اداس رہنے لگی تھی۔ اس کی ساس کا رویہ بھی بہت بدل گیا تھا۔ شادی کے بعد اسے معلوم ہوا کہ نعمان ساجدہ بیگم کا سوتیلا بیٹا ہے۔ نعمان کی امی اس کے پیدا ہونے پر ہی وفات پا گئی تھی تو ان کے والد شیخ رحیم نے دوبارہ شادی کر لی۔ ساجدہ بیگم بے دلی سے نعمان کی پرورش کرنے لگی۔ وہ زیادہ تر اپنے بچوں کو فوقیت دیتی اور سارے کام نعمان سے نکلوا لیا کرتی تھی۔ اپنے بچوں کو تو وہ اٹھ کر پانی بھی نہیں پینے دیتی تھی۔
جو وہ کہتے فوراً حاضر کر دیتی، جبکہ نعمان سارا دن اندر اور باہر کے کام کرتا رہ جاتا۔ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا کیونکہ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ رات کو ہی نعمان کی فلائٹ تھی۔ گھر میں دعوت کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ نعمان کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد جب سب گھر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے۔ سارا دن تو مہمان آتے رہے تھے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ سب اپنے کمروں میں جا کر سونے لگے۔ تبھی اس کی ساس نے دکھاوا کرتے ہوئے سر پر پٹی باندھی اور سر درد کا بہانہ بنا کر وہ برتن بھی دھوتی جاتی اور ساتھ باتیں بھی سناتی جاتی۔ ہانیہ نے ساس کو اس حالت میں دیکھا تو وہ دوڑ کر ساس کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں یہ سارے برتن صاف کر دیتی ہوں، آپ جا کر آرام کر لیجئے۔ اس کی ساس کہنے لگی ابھی تمہاری شادی کو 1 ہفتہ ہوا ہے اور میں تم سے کام کرواؤں گی؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، سوتیلے بیٹے کی بیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ ہانیہ انہیں سمجھانے لگی کہ ایسا نہیں ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، یہ میرا ہی گھر ہے، میں کام نہیں کروں گی تو پھر کون کرے گا؟ یہ کہہ کر ہانیہ نے ان کے ہاتھ سے برتن لے لیے۔ وہ تو چاہتی یہی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے جلدی سے دوپٹہ سر پر پھیلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ ہانیہ نے سارے برتن سمیٹے اور انہیں دھونے کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ تھکن سے اس کا جسم چور چور ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ ہی رہی تھی جب اسے نعمان کا خیال آنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرانے لگی اور نعمان کے بارے میں سوچتے ہوئے سونے ہی لگی تھی جب اسے یاد آیا کہ نعمان تو اسے فون خرید کر دے کر گئے تھے۔ اس نے وہ اٹھایا تو اسے تو موبائل چلانا ہی نہیں آتا تھا کیونکہ ابا کے پاس تو بٹنوں والا موبائل تھا۔ اس نے آج تک ٹچ والے موبائل کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اس نے سوچا صبح چھوٹے دیور فرید سے وہ موبائل سیٹ کروا لے گی اور نعمان کا نمبر بھی لے لے گی۔ تھکن اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سو گئی۔ اس کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ابھی اس نے آنکھ بند کی تھی اور کوئی اسے جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے دیکھا تو اس کی ساس بن سنور کر کھڑی تھی اور کہنے لگی مہارانی ابھی تک سو رہی ہے، گھر کے کام تیرا باپ کرے گا کیا؟ اٹھ چل یہاں سے اور گھر کے سارے کام کر، کام والی آج نہیں آئے گی، گھر کے سارے کام تمہیں کرنے ہیں۔ دعوت کی وجہ سے فرش خراب ہو چکا ہے، فرش کو اچھے سے دھونا اور ہاں پردے بھی دھو دینا، ساری چادروں کو اچھے سے دھو کر تار پر ڈالنا اور جب سوکھ جائے تو فوراً بچھا دینا، اچھے سے کھانا بنا کر رکھنا۔ فرید اور حمدہ آئیں گے تو انہیں فوراً کھانا دینا کیونکہ وہ دونوں بھوک کے بہت کچے ہیں، اگر انہیں وقت پر کھانا نہ ملے تو ان کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس کی ساس بازاری عورتوں والے لہجے میں تو تڑک کر کے بات کرتے ہوئے اس پر حکم چلانے لگی اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ ساس کا ایسا رویہ دیکھ کر پہلے تو اسے یقین ہی نہیں ہوا، وہ خود کو کسی گندے خواب میں محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ تو سب حقیقت تھا۔ اس کو بہت رونا آ رہا تھا۔ آج تک اس سے کسی نے بھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اس کے گھر میں جتنی تنگی اور پریشانی رہی تھی لیکن پھر بھی کبھی بھی اس کی ماں یا باپ نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے سارا کمرہ صاف کرنے لگی۔ اس کو موبائل کا خیال آیا تو فوراً اس کا دل چاہا کہ نعمان سے بات کروں، اب تک تو وہ پہنچ چکا ہوگا۔ تبھی وہ فرید کے پاس گئی کہ اسے موبائل میں نعمان کا نمبر سیو کر کے دے اور اسے موبائل استعمال کرنا بھی سکھائے۔ وہ جیسے ہی فرید کے کمرے میں گئی تھی سامنے دیکھا تو اس کی ساس اور اس کی نند بھی موجود تھی۔ وہ فرید کو کہنے لگی مجھے یہ موبائل سیٹ کر کے دو، مجھے نعمان سے بات کرنی ہے۔ تبھی اس کی ساس کہنے لگی یہ موبائل ادھر لاؤ۔ اس کا دل نہیں کیا کہ یہ موبائل ساس کو دے کیونکہ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ یہ چھین لیں گی اور کبھی بھی نعمان سے بات نہیں کرنے دیں گی۔ وہ کہنے لگی تمہیں تو استعمال کرنا نہیں آتا، فرید کا موبائل کل ٹوٹ گیا تھا، یہ تم اسے دے دو، تم فرید والا رکھ لو۔ ہانیہ ساس کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ وہ اپنا نیا موبائل دیور کو کیوں دے جبکہ وہ موبائل اس کا شوہر اپنی پسند سے لایا تھا۔ اس نے وہ موبائل دینے سے انکار کیا تو اس کی ساس آگے بڑھی اور اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ کہنے لگی میسنی کہیں کی، شکل سے تو بہت معصوم دکھتی ہو لیکن حرکتوں کی پوری ہو، میں نے کہا موبائل دو۔ انہوں نے غصہ کرتے ہوئے ہانیہ سے موبائل کھینچ لیا اور بیٹے کو تھما دیا اور بیٹے کا ٹوٹا ہوا موبائل ہانیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مجھے دکھنا مت۔ نعمان کو بھی دبئی جا کر احساس ہوا تھا کہ ہانیہ کو تو موبائل استعمال کرنا نہیں آتا ہوگا، اس کے پاس تو میرا نمبر نہیں ہوگا، اسی واسطے اس نے فرید کے موبائل پر کال کی۔ فرید کا موبائل ہانیہ کے پاس دیکھ کر نعمان حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگا تمہارے پاس فرید کا موبائل کیا کر رہا ہے؟ ہانیہ شوہر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے کہنے لگی کہ وہ میں فرید سے آپ کا موبائل نمبر لینے گئی تھی، وہ میرا موبائل سیٹ کر رہا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ فرید بھی اپنے موبائل سے سم نکالنے کے لیے بھابھی کے کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ بھابھی کو بھائی سے بات کرتا دیکھ کر واپس مڑا اور ماں کو بلا لایا۔ اس کی ماں آتے ہی ہانیہ پر چیخنے چلانے لگی۔ اس عورت کا اتنا گندا رویہ دیکھ کر ہانیہ حیران رہ گئی۔
اس کی ساس اس کے سر پر آ کر کہنے لگی اگر دوبارہ تم نے نعمان کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی اور نعمان کو کہوں گی کہ تمہاری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر ہانیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی تھی کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ساس اتنی مفاد پرستی کی حد کر دے گی کہ اس کی کردار کشی کرنے لگے گی۔ وہ رونے لگی اور جیسا ساس نے کہا اس نے ویسا کیا اور نعمان کو کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ اب نعمان جب بھی کال کرتا یا تو وہ گھر کے کام کر رہی ہوتی یا پھر موبائل ہی بند ہو جایا کرتا تھا کیونکہ اس کی چارجنگ کا مسئلہ تھا۔ 10 منٹ بات ہوتی نہیں تھی اور موبائل بند ہو جاتا۔ نعمان غصہ ہونے لگتا کہ میرے سے بات کرتے وقت تم اچانک موبائل بند کر دیتی ہو، دوبارہ ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی صفائیاں دیتی رہ جاتی۔ دن بدن ان دونوں کے رشتے میں دراڑ آنے لگی۔ نعمان اس پر ہر وقت غصہ ہوتا کہ تم مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میری کال نہیں اٹھاتی ہو۔ وہ صفائیاں دیتی رہ جاتی کہ گھر کی کام کر رہی تھی۔ نعمان اسے پوچھتا کہ کون سے کام؟ گھر میں دو کام والی آتی ہیں، ابھی بھی تم کو کون سے کام کرنے پڑتے ہیں؟ صرف تمہیں اپنا کمرہ سیٹ کرنا پڑتا ہوگا، اس میں بھی تم ایسا کہہ رہی ہو۔ وہ اس پر غصہ کرنے لگتا۔ ہانیہ پریشان ہو جاتی اور رونے لگتی۔ ساس بہو کو اس طرح دیکھتی تو دل ہی دل میں خوش ہوتی رہتی۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ نعمان کا گھر بسے۔ وہ نعمان کے پیسے پر عیش کرنا چاہتی تھی، لیکن نعمان کی شادی کرنے کی خواہش نے اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ اس لیے وہ کسی طرح ہانیہ کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن اسے وجہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ نعمان کو اپنی باتوں میں کر کے ہانیہ کو گھر سے نکلوا دے اور الزام اس پر بھی نہیں آئے، سارا ہانیہ پر چلا جائے۔ گرمیاں آئی تو اس کی ساس نے نیا مسئلہ شروع کر دیا۔ وہ ہانیہ کو مجبور کرنے لگی کہ نعمان کو کہو کہ اے سی کے پیسے بھیجے، ہم سے اب اس گرمی میں گزارا نہیں ہوتا۔ ساس کے مجبور کرنے پر ہانیہ نے شوہر سے فرمائش کر دی تھی۔ نعمان نے بھی بغیر کچھ پوچھے اے سی کے پیسے بھیج دیے۔ ہانیہ کی ساس نے جب اس کا اور اپنے بیٹے کا رشتہ مضبوط ہوتا دیکھا تو اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے بہو سے موبائل لے لیا اور کہا کہ جب بھی بیٹے کی کال آئے گی تمہیں میرے سامنے بات کرنی ہوگی۔ نہ جانے تم ہمارے پیچھے میرے بیٹے کو کیا سکھاتی رہتی ہو کہ اس نے آج تک مجھے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے اور یقیناً تم نے ہی کچھ بتایا ہوگا، ورنہ وہ میرا فرما بردار بیٹا ہے۔ وہ نہایت ہی چاپلوسی سے کام لے رہی تھی۔ ہانیہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ 2 ہفتے نعمان کی ہانیہ سے بات نہیں ہوئی۔ نعمان نے ماں کو کال کی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری بیوی کوئی بھی کام نہیں کرتی، سارا دن بس اے سی میں پڑی رہتی ہے۔ میں اسے کوئی کام کہوں تو چیخنے چلانے لگتی ہے اور بدتمیزی کرتی ہے۔ آج جب میں نے اسے ناشتہ بنانے سے انکار کیا تو اس نے گرم چمٹا میرے ہاتھ پر دے مارا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ نعمان حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی اس طرح سے کیسے کر سکتی ہے، یقیناً کچھ تو دال میں کالا ہے۔ اس نے 20 دن بعد پھر فون کیا تو اس کی ماں کہنے لگی نہ جانے تمہاری بیوی کو کیا ہو گیا ہے، اس نے اپنا حمل ضائع کروا دیا ہے، وہ یہ بچہ نہیں چاہتی، تم ہی اسے سمجھاؤ۔ وہ تو میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بات یہ نہیں تھی کہ اس کا حمل ضائع ہوا تھا، اصلیت یہ تھی کہ ہانیہ کی ساس نے اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ گر گئی اور پھر بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ہانیہ بہت روئی۔ اس کی ساس کی چالاکیاں دن بدن بڑھنے لگی۔ شوہر سے وہ بات نہیں کر سکتی تھی، اس کے میکے جانے پر بھی پابندی تھی۔ سارا دن وہ روتی اور کام کرتی، رات کو تھک کر کمرے میں آتی اور آتے ساتھ ہی نیند اسے جا لیتی۔ صبح اسے جلدی بیدار ہو کر سب کا فرمائشی ناشتہ بنانا پڑتا۔ اس کی ساس کی بہن اور اس کی بیٹیاں رہنے آئی ہوئی تھی۔ گھر کے افراد بڑھے تو کام بھی بڑھ گیا۔ نعمان کو بچے کا سن کر جھٹکا لگا تھا۔ اس نے فوراً پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اس کی ہانیہ سے کوئی بات نہیں ہو پائی تھی۔ اس کی ماں اس کو جو باتیں بتاتی تھی اس کو اس پر یقین نہیں آتا تھا، اس لیے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ عید کی چھٹیاں ملی تو اس نے پہلی فلائٹ سے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں آ کر بغیر کسی کو بتائے جب وہ گھر پہنچا تو سامنے دروازے سے ہی چھت پر ہانیہ تار پر کپڑے ڈالتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور نڈھال سی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، ایسا لگتا تھا وہ ابھی گر پڑے گی۔ کمزوری اس کے سارے جسم سے عیاں اور اس کا چہرہ اتنا پیلا ہو چکا تھا کہ مانو ایک بھی بوند خون کی موجود نہ ہو۔ بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے سامنے وہ دونوں ہستیاں موجود تھی جنہیں وہ بے حد چاہتا تھا۔ وہ چھپ کر گیٹ سے دیکھتا رہا، تبھی ہانیہ کپڑے دھوتی رہی۔ وہ کپڑے دھوتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ ابھی وہ کپڑے دھو رہی تھی جب اس کو اپنی ماں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ ابھی تک تم سے اتنا سا کام نہیں ہو سکا، کھانا تو تم 3 لوگوں کا کھانا چاہتی ہو لیکن کام کرتے وقت تمہیں موت پڑتی ہے، جلدی سے کھانا بناؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ ہانیہ نے سارے کپڑے وہیں رکھے
اس کے پاؤں میں چپل تک نہیں تھی، ایک پھٹی ہوئی چپل جو دور پڑی دکھائی دے رہی تھی، شاید کسی مرد کی تھی۔ اس نے وہ پہنی اور پھر گھر کے اندر جا کر کھانا بنانے لگی۔ اس کے کچن میں جاتے ہی ہر طرف کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ نعمان حیران رہ گیا کہ یعنی اس کی ماں اسے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں کچن میں آیا اور ہانیہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ رونے کے ساتھ ساتھ کھانا بنا رہی تھی، وہ پیاز چھیل رہی تھی، دھوئیں کی وجہ سے اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھی۔ کھانا بناتے ہوئے وہ بار بار کمر پر ہاتھ رکھتی اور پھر کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگتی، لیکن بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ شاید درد کی شدت سے اسے صرف کھڑا ہی ہوا جاتا تھا۔ ساس کی مار سہ کر وہ تھک چکی تھی، لیکن اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دو بار اس نے نعمان سے شکایت کی تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ میں اپنی ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ میں اپنی زندگی میں ایسی لڑکی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا جو میری ماں کی عزت نہ کرے، جس نے مجھے پالا پوسا، اتنا بڑا کیا اور اتنا کامیاب بنایا کہ آج میں اس مقام تک ہوں۔ مجبوراً ہانیہ چپ ہو گئی اور اسے اپنا نصیب سمجھ کر بھگتنے لگی۔ ہانیہ چکرا کر گر گئی تھی۔ نعمان پیچھے سانس روکے اسے اس کے سارے کام ملاحظہ کر رہا تھا۔ بیوی کو گرتا دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھا اور پھر اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے گیا۔ سامنے دیکھا تو اے سی تو کہیں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے بیوی کو بیڈ پر لٹایا اور پھر ماں کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہاں جا کر دیکھا تو اے سی موجود تھا۔ اس کی ماں، اس کی بہن اور بھائی سو رہے تھے۔ اس نے کمرے کی ساری لائٹس آن کی۔ بیٹے کو اس طرح دیکھ کر اس کی ماں چاپلوسی کرتے ہوئے آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی جب ساجدہ بیگم اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ کہنے لگی، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میں نے لالچ میں کیا تھا، میں اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتی تھی۔ نعمان یہ بات سن کر ڈھیر سا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا آپ مجھے اپنا بچہ نہیں سمجھتی؟ یہ سن کر ساجدہ بیگم چپ ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے ساجدہ بیگم کو زور سے دور کرتے ہوئے تقریباً دھکا دیا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر ہانیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ وہ ہوش میں آئی، سامنے نعمان کو دیکھا تو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نعمان کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں سب جان چکا ہوں۔ اپنے گھر والوں کے اس رویے پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے جانے کے بعد تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بھی گناہگار ہوں، کیونکہ یہ سب میرے گھر والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہانیہ روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں، ورنہ میں یہاں رہتے ہوئے پاگل ہو جاؤں گی۔ یہ لوگ میری جان لے کر ہی دم لیں گے۔ اگر آپ مجھے نہیں لے جا سکتے تو مجھے میرے میکے چھوڑاؤ، میں وہیں ٹھیک تھی۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے نعمان کے گلے لگ گئی۔ نعمان کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بچے کی جان کے بھی دشمن بن چکے تھے۔ تبھی اس نے ہانیہ کو کہا کہ جلدی سے ضرورت کا سامان پیک کرو، ہم ابھی اسی وقت تمہارے والدین کے گھر جا رہے ہیں، پھر 2 دن بعد ہماری فلائٹ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی چلے جائیں گے، کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ سن کر ہانیہ خوش ہو گئی۔ اپنے شوہر کو معاف کرتے ہوئے اس نے ساری پیکنگ کی۔ ساجدہ بیگم کو معلوم ہوا تو وہ غصہ کرنے لگی، لیکن چاپلوسی کی انتہا کرتے ہوئے وہ بیٹے کے پیچھے بھاگنے لگی اور اس سے کہنے لگی، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے معاف کر دو، میں ہانیہ کا بہت خیال رکھوں گی، بس مجھے معاف کر دو۔ لیکن نعمان نے اس کی ایک نہیں سنی اور سسرال جا کر ہی سانس لی۔ وہاں سب نے ان کا بہت خیال رکھا۔ 2 دن بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبئی روانہ ہو گئے۔ پیچھے ساجدہ بیگم افسوس کرتی رہ گئی۔ بچے زیر تعلیم تھے اور خاوند وفات پا چکا تھا، گھر کا گزارا مشکل تھا۔ اس نے نعمان سے رابطہ کیا۔ ہانیہ کے سمجھانے پر وہ انہیں مہینے کے اخراجات کے لیے رقم بھیجنے لگا، مگر اسے ہمیشہ اس بات پر افسوس ہی رہا کہ جن کے لیے ساری زندگی وقف کر دی، ان لوگوں نے اس کی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کیا اور اپنے مفاد کی خاطر مجھے استعمال کرتے رہے۔ سچ کہتے ہیں، نیک بیوی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، باقی سب مفاد پرست ہوتے ہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ ہانیہ کے دکھوں اور تکلیفوں کا مداوع کرے گا۔